والصلاة والسلام على نبينا محمد. جو کہنا تھا مولانا حبیب اللہ صاحب نے مختصر طور پہ بہت کچھ کہہ دیا ہے، خیر اس کی ضرورت نہیں ہے. باقی ابھی جو باتیں ہو رہی تھی اس سلسلے میں، یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کی کیا حیثیت ہے، کیا ضرورت ہے، اسے قطع کرنا. اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہر دور میں امت کو اللہ نے توفیق دی کہ اس حساب سے تعلیم کو انہوں نے تعلیمی نظام بنایا. ایک زمانہ تھا کہ اساتذہ محدثین اپنے مقام میں بیٹھتے تھے، دور دور سے لوگ آ کے ان سے حدیث حاصل کرتے تھے، وہ خود اپنا بھوکے رہتے تھے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ بہت سی جگہوں پہ مسجدوں میں طلبا قیام کرتے تھے، محلے والے وہ آ کر کے ان کی کفالت کرتے تھے، روٹی سوکھی کھا کے وہ اساتذہ کے یہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ جگہ جو مسلم عمرہ تھے وہ جاگیرہ دیتے تھے، وہاں طلبا جاتے تھے، اساتذہ اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے. بڑے یہ نظام الگ بدلتا رہا. اب یہ مدارس کا نظام آیا. اسی طرح نصاب میں جب فلسفہ کا غلبہ ہوا متعلقین نے اسی فلسفہ کو توڑ بنایا، ان کے دوارا مختلف فنون داخل ہوئے. ظالم کے نصاب میں ایک زمانے میں سنسکرت بھی داخل تھی، اور یہ طلبا ہمارے مدارس میں بھی انگلش اسپیکنگ وغیرہ کا یعنی ڈپلوما تو بہت جگہ عوام ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک زمانہ تھا جب درس نظامی ہی میں ہمارے حساب درس وغیرہ تمام مضامین جغرافیہ بھی تھا، لیکن اب وہ اس میں تبدیلی ہوتی گئی. اب جو نظام ہے اس اپنی تبدیلی لوگ کر رہے ہیں کوشش. یہ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرورت کی جو ہوتی ہے اس کی توفیق دیتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک چراغ جلایا صفا کا صاحب بھائی وغیرہ نے، اس سے اور لوگوں نے بھی شروع کیا. مگر میں ایک بات میں متوجہ کروں گا کہ ہم ایک چراغ پورے ملک کو روشن نہیں کرے گا. جہاں اللہ نے جس کو مسدی توفیق دی اس کو یہ کام کرنا چاہیے اپنے بارے میں. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسروں نے اس کو لے لیا. ان لوگوں نے جو ایک اپنی فکر دیتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، وہ کر رہے ہیں. ان کے پاس وسائل ہوں گے یا کہیں سے لاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اور بچیاں ان کے یہاں جا کے گنگائی سیکھتے ہیں. ہر دین کے نام پہ انہوں نے بھی کیا، لیکن وہ اپنی تربیت کے ساتھ. ان کے نہیں کہوں گا لیکن سر سے کم چکا گیا. یہ تربیت پہ یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست قاری وہ کانپور کے تھے. وہ ایک دفعہ آئے کہ بھائی یہاں پہ پچگنی میں کوئی ادارہ ہے بہائیوں کا، ان کا بھانجا وہاں پڑھتا تھا. کہنے لگے مجھے صاحب وہ بڑا سوال بہتے سوال کرتا ہے، ساتویں آٹھویں میں تھا وہ، تو اس کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہو. میں نے ایک صاحب سے بات کی، وہ وہاں امامت کرتے تھے. وہ بیچارہ گیا بھائیوں کے کہا کہ بھائی ہم فری قرآن پڑھائیں گے بچوں کو دینیات، جو مسلمان بچوں کے لیے آپ وقت مقرر. ہمارے
अकाबिर और खिलाफ ने शुरू हुई से इसके खिलाफ जहन दिया। और आज जो हालात हैं 40-50 साल पहले का मेरा तजुर्बा है, जगह का नाम नहीं बताऊँगा। इस मखलूक तालीम की वजह से हमारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो इसकी ज़रूरत है आज के खास तौर से कि हिंदुस्तान में अलग अलग मुकाम पर कम से कम 10वीं तक 12वीं तक बच्चियों के स्कूल कायम किए गए। एक तंजीम एक शख्स पूरे मुल्क में नहीं करेगा, लेकिन एक फिक्र होना चाहिए कि भाई हर जगह जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तशक्कुस को अपने बच्चों में बाकी रखने के लिए ये सिलसिला भी शुरू करें। कोशिश होनी चाहिए कि उस जहरीले असर से हमारे बच्चे भी महफूज रहें और बच्चियाँ भी महफूज रहें। दीनी तालीम ज़रूरी है, लेकिन अच्छी तालीम के लिए हमको बहरहाल हमें डॉक्टर चाहिए, हमें वकील चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, ये सब हों, लेकिन पहले मुसलमान हों और उसके बाद इंजीनियर हों, डॉक्टर हों। अल्लाह हमको मिल्लत को तौफीक दे, ज़माने के हालात को समझ करके उसके मुताबिक जितना जिससे हो सके कोशिश करें, क्या कोशिश करने वालों को सामने करें, दूसरों को मुतवज्जा करें और अल्लाह ताला उसका मिल्लत के हक़ में अच्छा नज़ारा बनाए। अल्लाह उम्मत की तौफीक दे। और हालात तो बड़े नाजुक हैं, बड़े तशवीशनाक है। अल्लाह हमारे रसूलों को क़यामत तक इस्लाम पर साबित कदम रखे और हमें हर किस्म की इत्तबा बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ी कीमती बातें थी, आप बेज़र से लिखने के काबिल हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस इदारे के इंतहाई कदीम और शुरू से जो ट्रस्टी रहे हैं, मुंतज़िम रहे हैं, हज़रत मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी साहब दामत बरकातुहू तशरीफ़ फरमा थे। काफ़ी देर यहाँ बैठे भी थे, लेकिन हज़रत की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मज़ीद बैठना मुश्किल हो रहा था, तो वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं और उन सब ने भी आपका शुक्रिया, उन्होंने भी आपका शुक्रिया अदा किया है। आखिर में मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब दामत बरकातुहू शेखुल हदीस व नाज़िम तालीमात हमारे उस्ताद दारुल उलूम इमदादिया के दुआ फरमाकर मजलिस का इख्तिताम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस मजलिस के सदर ज़ी-वक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, काबिल एहतराम ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सफ़ा स्कूल के इस किस्म के प्रोग्राम में ये मेरी दूसरी हाज़िरी है। इससे पहले मैं हाजिर हुआ था और इसी तरह का प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ कि सफ़ा स्कूल असरी और दीनी तालीम का जो इसने इम्तिज़ाज किया है और जो एक संगम बनाया है, ये अपनी मिसाल आप है। बम्बई और महाराष्ट्र में और भी बहुत से इदारे हैं जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है, लेकिन जो निज़ाम, जो इंतज़ाम, जो तरतीब और जो मेयार यहाँ नज़र आता है, वो कम स्कूलों में नज़र आता है। इसके लिए मैं स्कूल इंतज़ामिया को, असातिज़ा को, तलबा तालिबात और उनके वालिदैन को
دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں مختصر گزارش ہے میری۔ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسان اپنی خلافت کی ذمہ داری کو علم کے بغیر پوری نہیں کر سکتا، اس لیے علم انسان کی انتہائی اور بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ انسان کو جب پیدا کیا تو اسے اس طرح پیدا کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ دنیا کی دوسری مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پیدائش کے وقت سے ہی ان کو جس قدر علم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ کچھ جانتا نہیں۔ ہاں، اس کو علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور وہ 3 قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 ذرائع علم دیے۔ پہلا ذریعہ علم حواس خمسہ ہے۔ کچھ چیزوں کا علم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم ہم سن کر حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم ہم چکھ کر حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم ہم چھو کر حاصل کرتے ہیں۔ اور جہاں حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں تو اس کے آگے اللہ نے ہمیں جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا وہ عقل ہے، اور ان تمام ذرائع علم کا اپنا اپنا دائرہ ہے، وہ اپنے دائرے میں ہی کام کرتی ہیں، اس دائرے سے آگے نہیں جانتی۔ مثلا اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ جو مائک میرے ہاتھ میں ہے یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو اسے میں اپنی آنکھوں سے نہیں معلوم کر سکتا، کانوں سے نہیں معلوم کر سکتا، چکھ کر نہیں معلوم کر سکتا، اسے میں چھو کر ہی معلوم کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میرے سامنے یہ جو پردے لٹک رہے ہیں، ان پردوں کا رنگ کیا ہے میں انہیں دیکھ کر ہی معلوم کر سکتا ہوں، انہیں سونگھ کر، انہیں چکھ کر، انہیں چھو کر حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنے ذرائع علم اللہ نے دیے ہیں ہر ایک کا دائرہ محدود کر دیا ہے۔ پھر جہاں یہ حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، اس کا علم ہمیں عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا یہ مائک میرے ہاتھ میں ہے، اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس مائک کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے تو یہ حواس خمسہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی میری عقل کرے گی، میری عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ لیکن عقل بھی ایک جگہ جا کر کے عاجز ہو جاتی ہے، وہاں سے جو ہمیں علم کا ذریعہ ملا ہوا ہے وہ وحی الہی ہے۔ اب اس دنیا میں کچھ علوم وہ ہیں جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جنہیں ہم عصری علوم کہتے ہیں۔ ان کی بنیاد ہمارے حواس ہے، ان کی بنیاد ہماری عقل ہے۔ یہ انسانی تجربات پر مشتمل ہے، انسانی مشاہدات پر مشتمل ہے، لیکن انسان کو ان کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کا وہ خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی حقیقت کیا ہے
اس کا جاننا بھی اسے ضروری ہے. پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کس طرح کرے, کس طرح کے استعمال سے اللہ راضی ہوگا اور کس طرح کے استعمال سے اللہ ناراض ہوگا. یہ علم ہمیں وحی کے ذریعے اللہ نے عطا فرمایا ہے. اسکولوں کالجوں میں پڑھائے جانے والے علوم کی بنیاد انسانی تجربات اور انسانی مشاہدات ہیں, اور علم دین کی بنیاد وحی الہی ہے. الحمدللہ اس اسکول میں دونوں طرح کے علوم کا امتزاج ہے, اور اس طرح کا امتزاج ہے کہ کوئی علم دوسرے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے. یہاں عصری تعلیم پر بھی پوری توجہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم جو وحی کی بنیاد پر ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں براہ راست اس وحی کی تعلیم دی جاتی ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی تھی. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیتے ہیں, یہ اللہ کے کلام کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. ورنہ وحی کے اندر کتنا ثقل ہوتا ہے, کتنا بوجھ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وحی کو, اپنے کلام کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, ہم سب کا جنت میں اولین داخلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بلا شبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سب اللہ ہی کی توفیق و مدد سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں آپ تمام معزز مہمانان کا, علماء اعظام کا, پیرنٹس کا, بچوں کا, سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس جلسے کو آپ نے کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ نے پھر توفیق دی, آئندہ سالوں میں پھر اس طرح کی مجلسیں قائم ہوں گی. اور آپ تمام ہی حضرات کے لیے اسنیکس کا بھی نظم ہے انشاءاللہ ہال کے گیٹ پہ, آپ اسے ضرور لے لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت و بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.